اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ۔ ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم صرف اس کی اہمیت پہ بات کی تھی۔ آج ہم اس کو سورہ کو دیکھیں گے۔ چونکہ یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ شاید ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں کر رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ سورہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں بار بار اس سورہ کو، یہ وہ سورہ ہے جس کے بغیر آپ کی رکعت یا آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم جب پڑھتے بھی جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں، نہ ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ چیز فائدہ نہیں دیتی۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے کہ تاکہ ہم جب نماز میں اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پوری سورہ کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کا ٹرانسلیشن یاد کریں۔ بہت مشکل نہیں ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے آسان ہے، لیکن جب آپ اس کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو کم از کم سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ وہ دعا جو آپ دل سے نہیں مانگتے، جو آپ سوچ سمجھ کر نہیں مانگتے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہماری ایک لسٹ ہوتی ہے اور وہ ہماری زبان پہ چڑھ جاتی چیز، کہ پھر جب ہم اللہ کے آگے مانگتے ہیں نا تو وہ ایک ایسے رٹو طوطے کی طرح بس آپ پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور دماغ آپ کا کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا دل بھی اٹیچڈ ہو۔ تو جب آپ توجہ سے، غور سے، آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، ایسی دعا ہے جو قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اسی لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے تو اس کو بھی ہم نے دل سے مانگنا ہے۔ چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کے پاس بھی اپنے جو قرآن ہے ترجمے والے، آپ اس کو نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اپنی پچھلی کلاس میں۔ آپ میں سے کسی کا مس ہوا ہے تو آپ اپنی پچھلی کلاس دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہے اس کی۔ اور یہ کہ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کلاس آج جوائن کی ہے تو وہ اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے گا ہماری پچھلی کلاس سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ، الحمد تمام تعریف، للہ لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے، اللہ اللہ کے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن ہم نے اوپر بسم اللہ جب پڑھی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا الرحمن الرحیم وہی چیز ہے، ریپیٹیشن ہے۔ تو الرحمن کے معنی ہو گئے بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی اردو میں مالک کہتے ہیں وہی چیز ہے، مالک یوم، اور یوم کہتے ہیں دن کو، تو مالک یومی مالک ہے دن کا، کون سے دن کا؟ الدینی بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، یعنی کہ معنی کیا ہو گئے؟ قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کا دن یا بدلے کا دن، جزا کا دن، یہ سارے ایک ہی چیز کے معنی ہیں، نام ہے ایک ہی چیز کے۔ آیا نمبر 5، ایاکا
یا اس کے معنی ہوتے ہیں صرف. کاف زبر اینڈ پہ جب آ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تیرے کے، تمہارا، تیرا، اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا. تو پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ ایاکا، صرف تیری ہی. نعبدو، شروع میں نون ہے تو اس کے معنی ہوں گے ہم، اور درمیان میں عبد. عبد کیا ہوتا ہے؟ بندہ، یا عبادت کے لیے بھی آتا ہے اور بندے کے لیے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں عبد ہوں، عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، ابھی پیچھے ہم نے ایاکا دیکھا، بالکل وہی چیز ہے. تو اسی لیے جب آپ قرآن کو یاد کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ یاد کریں، کچھ ورڈز ہیں جو آپ یہاں پہ یاد کریں گے تو آپ کو پورے قرآن میں فائدہ دیں گے، کیونکہ وہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور صرف تیری ہی. نستعین، شروع میں نون ہے تو معنی ہوں گے ہم. نستعین، مدد چاہتے ہیں. آیا نمبر 6، اہدنا. اہدنا اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہم. اہدی، ہدایت دے، نہ ہمیں. الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو. المستقیم، سیدھا. آیا نمبر 7، صراط. پیچھے ہم نے ابھی پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا اہدنا الصراط، تو یہ بھی صراط وہی چیز ہے. کیا معنی ہوگے پھر؟ راستہ. الذین، ان لوگوں کا. انعمت، انعام فرمایا. تا زبر اینڈ پہ آتا ہے تو نے. اسی طرح جیسے کاف زبر ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا، وہ بھی تیرے کے لیے آتا ہے تو نے. تو انعمت، انعام فرمایا تو نے. اور شروع میں اگر آپ دیکھیں تو انعم، اردو میں بھی انعام ہم کہتے ہیں، اس سے ہی آپ ایزیلی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. انعمت، انعام فرمایا تو نے. علیہم، علی، عین کے ساتھ جو آتا ہے، عین لام یا جو آتا ہے علی، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر. ہم، ان کے. غیری، نہیں کے معنی میں آتا ہے. المغضوبی، درمیان میں اگر آپ اس کے دیکھیں، غین ضاد با. غضب، غضب ہم اردو میں کہتے ہیں غضبناک ہونا. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ کسی کے اوپر غصے ہونا، غصہ کرنا، ناراض ہونا، اسی سے معنی ہے. المغضوبی، غضب کیا گیا. علیہم، علیہم بالکل ایسے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے پیچھے ہم نے دیکھا انعمتا کے ساتھ اوپر ان کے. اور لا، نہیں. الضالین، گمراہوں کا. چلیے ٹرانسلیشن ہوگی ہماری. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر تھوڑی دیکھتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کی آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم کی کلاس میں سے یاد ہوگا کہ ہم نے حمد کے بارے میں دیکھا تھا. تھوڑا سا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کیا ہوتا ہے. تو حمد میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی کہ اس کے اندر تعریف بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر شکر بھی ہوتا ہے. اب شکر کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شکر اتنی ایک ورڈ ہے، لیکن الحمد کہہ لیں یا شکر کہہ لیں کہ اس کے اوپر بھی ہم بیٹھ کے پورا دن بات کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اتنی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ ایک یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ہم حمد کو بغیر اچھی طرح جانے آگے جمپ کرتے ہوئے چلے جائیں. تو حمد جو ہوتا ہے جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ کو بہت خوش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا، کسی کو بھی، ہمیں بھی دیکھیں کوئی تعریف کرتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری تعریف کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اب اس میں یہاں پر آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا آپ کو حمد پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ واحد سورہ ہے جو ہم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم نہ صرف یہ کہ ہم بات کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ساتھ ایک ایک آیت یہ پڑھتے ہیں تو ہر آیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، یہ سورہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدھی سورہ جو ہے یہ میرے لیے اور آدھی جو ہے وہ بندے کے لیے، وہ بندہ جو اس کو پڑھ رہا ہے، اس دعا کو مانگ رہا ہے۔ تو اس کے اندر اب آیات اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی آیت دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین، یہ والی آیت، اور اگلی آیت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تین آیات جو ہیں ان میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی بس تعریف آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی میں آپ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے، وہ جو رب ہے سب عالموں کا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ تھرڈ چیز آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ قیامت کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مالک بھی کہہ دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تعریف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کا۔ تو جب یہ تین چیزیں آپ بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور وہ آیت ہم جب کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے کہ اب ہم اپنی عاجزی شو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ اس آیت میں پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ والا پارٹ جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے خوش آپ سے ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو بندہ یہ مجھ سے مانگے گا اس کو وہ دے دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ آیا نمبر 6 کے اندر البندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، کس کی؟ سیدھے راستے کی، صراط المستقیم، اس راستے کی جو سیدھا ہے، بالکل اسٹریٹ، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اللہ مجھے اس راستے پر چلا دے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پیچھے جب 3 دفعہ اللہ کو آپ نے خوش کر دیا اوپر نیچے تعریف کر کے، پھر آپ نے اپنی عاجزی شو کی، کیونکہ جب ہم کسی کے سامنے شو کرتے ہیں نا کہ میرا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی میرے ایسا بندہ نہیں جو میری مدد کر سکے، ایون دنیا میں بھی جب آپ کسی کے پاس جائیں بات کریں، آپ اس سے کہیں میں بالکل اکیلی ہوں، پلیز میری مدد کریں، کوئی میرے خاندان کا نہیں ہے، کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، میں بالکل نیو ہوں اس شہر میں، تو دوسرے بندے کو بھی ترس آ جاتا ہے نا آپ کے اوپر کہ یہ نیو ہیں، ابھی ان کا کوئی بھی نہیں ہے، تو بندہ آگے ہو کے بھی ان کے لیے تھوڑی ایکسٹرا بھی آپ کو کام کرنا پڑے تو آپ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے رب کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے گئے، پھر آپ نے آگے اپنی عاجزی شو کی کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھے سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ آگے جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دعا اس نے مانگی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اس کے جواب میں پھر آگے پورا قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے اتار دیا، کیونکہ وہ اس ایک آیت کا جواب ہے پورا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آگے، بلکہ ایک آیت ہے لیکن اس کے 2 پورشن ہیں، جو آیا نمبر 7 ہے، اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، ہم ایزیلی اس کو 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے بات کی تھی صراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب آگے ہم اس کو اسپیسیفائی بھی کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں بھی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سا راستہ ہے جس کی ہدایت میں آپ سے مانگ رہی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ جن پہ تو نے انعام کیا ہے،
کہ اس راستے کی ہمیں ہدایت دینا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر آپ اس کے ساتھ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولدالین۔ اب اس میں بھی اگر ہم صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آپ ایک لائن لگا دیں، وہ تو پہلا پورشن ہو گیا۔ پھر جو اگلا پورشن ہے اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، غیر المغضوب ایک ہو گئی اور دوسری ہو گئی ولدالین۔ تو غیر المغضوب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہیں دینا جن پہ تو نے غضب کیا اپنا، جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ نہیں دینا۔ اور آگے اس کے دوسرا پارٹ میں نے آپ کو جو بولا تھا کہ ایک اور بھی ہے ولدالین، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہے۔ تو آپ نے راستہ تو مانگا اللہ سے، لیکن آپ نے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہ راستے پر چلانا جس پہ تو نے، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تو نے انعام کیا اپنا، ان کے راستے پر نہ چلانا اللہ تعالیٰ جن کے اوپر آپ غصے ہوئے، آپ جن سے ناراض ہوئے، یا جو گمراہ تھے لوگ۔ تو کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ تو یہ جب بھی ہم مانگیں گے پھر اس کے بعد ہم کہیں گے آمین۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس کا ایک اوور ویو سا آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری کہ جب ہم یہ آیت ایک ایک آیت آپ پڑھتے ہیں نا تو ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور جب اللہ جواب دیتے ہیں تو پھر ہم نے جب یہ سورہ نماز میں بھی آپ نے پڑھنی ہے تو تیز 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 نہیں پڑھنی، یا اکیلے میں بھی کبھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہو تو آپ نے اس کو ایسے نہیں ہے جلدی جلدی پڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا پاز کریں گی، بہت لمبا بھی نہیں کہ اب آپ نے ایک آیت پڑھ لی اب بیٹھے ہیں کہ یوننگ شروع ہو گئی، جمائیاں آنے لگ گئیں، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، تھوڑا سا پاز کریں گے، پھر آپ اگلی آیت پڑھیں گے، تھوڑا سا پاز کریں گے، اتنا کہ اتنی دیر میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنسر کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی تو تب تو ہم جلدی جلدی وہ ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے تیسری، جلدی 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 پڑھتے جاتے ہیں۔ اب تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اور یہ صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو وہ اس کے بعد تھوڑی دیر پاز کرتے تھے، پھر اگلی آیت پڑھتے تھے۔ حمد کی اب ہم بات کر رہے تھے، حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو جب بھی ہم حمد کرتے ہیں اللہ کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح ہم اکثر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں، ہمارے دوستوں میں کبھی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ میں ان کے لیے سب سے زیادہ اچھی بن جاؤں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی آپ کو ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، کہ باقی بہن بھائیوں میں سے میں سب سے قریب ہو جاؤں اپنے ماں باپ کے، ماں باپ کے دل میں میری محبت زیادہ ہو، اور یا میری دوستوں میں میری ویلیو زیادہ ہو، میری دوستوں میں میں امپورٹنٹ ہوں زیادہ باقیوں کی نسبت۔ تو جب آپ آگے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں نا ہمیں، کہ جب ہمیں ہوتا ہے کہ میں ان میں سب سے اچھی بن کے دکھاؤں، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جتنی آپ سامنے والے بندے کی جس کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی، تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اس کی، تاکہ وہ خوش ہو، اور جو جتنی زیادہ تعریف کرتا جائے گا وہ اتنا اچھا ہو جائے گا ان کی نظر میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حمد کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور ان میں بھی جو جتنی زیادہ اللہ کی تعریف کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ اور اسی سے آپ دیکھیں کہ شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ احمد بھی ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ کہتے تھے، جب بھی کچھ چیز
کوئی اچھی چیز ان کو کوئی نعمت مل جاتی، کوئی کام اچھا ہو جاتا تو اسی وقت الحمدللہ کہا کرتے تھے، اور وہ اتنی ان کو عادت تھی کہ الحمدللہ ہر حال میں کہتے تھے، آپ کو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں نا کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے ہو، لیکن وہ ویسے ہو نہیں رہی ہوتی، وہ الٹ ہو جاتی ہے، جو آپ کی بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اس سے جو آپ توقع کر رہے تھے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے یا انسان غم میں آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے شاید آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ اچھی نعمت کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے اس کا تو شکر ادا کریں، لیکن جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس میں کیسے اللہ کا شکر ادا ہم کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہ تو ہم نے ان کی زندگی سے سیکھنا ہے، تو جب وہ ہر حال میں شکر ادا کیا کرتے تھے تو ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح سے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے الحمد للہ علی کل حال، کہ اللہ تیرے ہر حال میں تیرا شکر ہے، جس حال میں بھی تو رکھے، اچھے میں رکھے برے میں رکھے، اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں۔ اور ساتھ پھر تکلیف آتی تھی تو کیا کہا کرتے تھے؟ ان للہ و انا علیہ راجعون، یہ بھی پڑھنا چاہیے اس وقت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا طعام من غیر حولی منی ولا قوہ، یہ والی دعا جس نے کھانا کھا کر پڑھی تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے معنی کیا ہے کہ ساری تعریف اللہ کی جس نے مجھے کھانا کھلایا اور بغیر میری کوشش کے اور میری قوت کے۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھ کے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں دے دیں کہ آپ یہ پڑھ لو تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ اتنا سا یہ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیں۔ اور دیکھیں نماز کے بعد جو ہم اذکار پڑھتے ہیں کہ وہ جو تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح دیکھیں جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے سارے گناہ ان سے معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، پھر بھی اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انصاف نہیں ہے، اس کو اتنا دے دیا مجھے نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ہے اس کو وہ نہیں ہے، بس اسی چیز میں جب ہم پڑے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی جہنم میں جائے، کیونکہ اگر اللہ کا مقصد یہی ہوتا کہ ہم سب کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ہی پھینکنا ہے تو پھر یہ ساری ہدایت دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے کر دیں، جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا اگر ہم سمجھیں تو۔ لیکن اس میں یہ کہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا دشوار ہے، کیونکہ آپ کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل لیتے ہیں، تو پھر آگے جو چیز آپ کو جنت ملتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کا کہتے ہیں، گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آپ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں ایک دفعہ، تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے اور جنت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی سوائے موت کے، یعنی کہ وہ بندہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پورے دن میں جو بھی شخص 12 رکعت پڑھ لے گا سنت کی، اسی طرح جب آپ وضو کے بعد دعا مانگتے ہیں، وضو کے بعد ہم نے جو دعا نہیں پڑھتے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو جو بندہ بھی یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں،
اور وہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی ہی چیزیں بھول جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں بار بار ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں یاد رہیں۔ اب دیکھیں آج ہم نے جو ابھی لیسن میں دیکھا ہے، تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو کھانے کے بعد کی دعا ہے اس کو لکھ کر آپ لوگوں نے رکھ لیں اپنی ٹیبل پہ، جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، یا ادھر دیوار پہ ساتھ لگا لیں، اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں کہ جب بھی ہم نے یہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ شروع میں آپ کو تھوڑا سا لگے گا، دیکھ کے پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو یاد ہو جائے گی نا، تو پھر آپ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے کہ وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بھی پڑھنا تھا ہم نے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کب کب الحمدللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ کو چھینک آئے، جب انسان سنیز کرتا ہے، چھینکتا ہے، تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر آپ کو اگر اچھا خواب نظر آئے تو اس کے بعد بھی آپ الحمدللہ کہیں گے۔ پھر جب آپ صبح میں سو کر اٹھتے ہیں، صبح سو کر اٹھنے کے فوراً بعد آپ نے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کے بعد کوئی بھی چیز آپ نے کھائی پی، پہلا ہی نوالا بے شک آپ نے لیا، لیکن آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اس کے ساتھ۔ پھر آپ نے کسی بھی اچھی چیز کو دیکھا، کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی جو آپ کو بہت اچھی لگی، آپ ساتھ ہی کہیں گے الحمدللہ۔ پھر میں نے ایک آپ کو بتایا تھا کہ جب ناپسندیدہ چیز کو آپ دیکھیں یا کوئی ایسی چیز آپ کی ساتھ ہو جائے جو بری ہو، تو بھی آپ نے کہنا ہے اس وقت بھی الحمدللہ علی کل حال۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت بھی کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے موقع ہیں جب آپ نے کہنا ہے۔ تو آپ میں سے آئی ہوپ کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے بعد الحمدللہ ضرور کہنا ہوتا ہے۔ ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت الحمد، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا بیت الحمد؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر مصیبت اور تکلیف پر الحمدللہ کہتے تھے۔ کوئی نعمت ملے، کوئی نعمت چھن جائے، ہر حال میں یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص گھر بنایا ہوا ہے جو ہے بیت الحمد، یہ ملے گا ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز کھائے اور اللہ کی تعریف بیان کرے، یعنی کہ الحمدللہ کہے، چاہے کچھ کھائے یا پیے، لیکن اس کے بعد جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو کیسے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا؟ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات ہے کہ داؤد علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی داؤد علیہ السلام کی۔ ایک تو اللہ نے ان کو آواز بہت خوبصورت دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھے، ان کا رات میں اٹھنا، ان کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو یہ بھی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ کہ جب آپ کے دل میں اس چیز کا احساس بھی ہو جائے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریئلائز کر لیں اس چیز کو کہ یا اللہ تیری ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ میں تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی، تو کہاں اتنی نعمتیں جو آپ نے دی، اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، یہی شکر ہے۔ اب ہمیں بھی دیکھیں اس سے اپنے اندر لیسن لینا ہے کہ اپنی نعمتوں کا، اگر ہم ایک ایک چیز کا ہر وقت اللہ سے شکر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا دل میں احساس ضرور کریں کہ یا اللہ میں تو ایک آنکھوں کی نعمت اگر آپ لے لیں، کبھی سوچیں وہ لوگ جو بلائنڈ ہیں، دیکھ نہیں سکتے،
سوچیں کہ ان کی دنیا کیسی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں خود کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا چہرہ کیسا لگتا ہے، انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا واو کتنا خوبصورت دن ہے آج، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، کتنی خوبصورت سینری ہے، کتنا اچھا گرین ہے، کتنے خوبصورت فلاورز ہیں، وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو اگر آدمی ہے تو وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو نہیں دیکھ سکتی، پھر آگے بچے ہوں تو بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب آپ سوچیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اسی کو لے کر بیٹھ جائیں تو یہ اس پہ ہی شکر ادا نہیں کمپلیٹ ہوگا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی یہ کر دی کہ جب آپ نے اس چیز کو دل میں جان لیا کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو یہی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد حمد ہم نے دیکھ لیا، للہ لیے اللہ کے، اور اللہ کے نام کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ حیران کر دینے والا، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آتا۔ تو اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا اپنا نام، اور ایسا نام ہے کہ جس سے دوسرے حیران ہو جائیں، یعنی کہ یہ صرف اس کے لیے آئے گا کہ جو ایسی ہستی جو حیران کر دے، جس کے سامنے سب گریہ زاری کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی کسی بھی چیز کو لے کر ان کے پاس جائے، وہ اللہ وہ ہے جس کے پاس ہر بندہ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی لے کر جائے۔ پھر اللہ وہ ہے جو سکون دیتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات سے بلند ہے۔ پھر یہ وہ ذات بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کو دیکھ سکیں، جنہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اور کب ہوگا؟ یہ جنت میں ہوگا۔ جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ اور پھر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے یا جس کے پاس سب لوگ اپنی بے چینی اور خوف کے وقت اس کی طرف لپکیں۔ تب جب بھی آپ پہ ایک دم سے کوئی آفت ٹوٹتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ ایک دم سے آپ کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، یا اللہ مدد، اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر، اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اسی طرح یہ تو ہم تو مسلمان ہو کے کرتے ہیں نا، نان مسلمز جو ہیں وہ لوگ بھی جب بھی کوئی آفت کچھ آتی ہے تو چاہے وہ کوئی ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ بھی اسی وقت اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، او گاڈ، گاڈ ہیلپ می، گاڈ ہیلپ اس، گاڈ ڈو دس، گاڈ ڈو دس۔ ان کو سب کو اس وقت گاڈ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو ایسی ہستی کہ جس کی طرف لپکا جائے، پریشانی میں، خوف میں، ہر چیز میں ایک دم بے ساختہ انسان اس کی طرف لپکے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کیا ہوتا ہے؟ رب کبھی ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم تھوڑا اس کے بارے میں۔ رب مالک ہے، خالق ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور مالک ہے یعنی کہ آقا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ اس دنیا میں پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس میں اور کیا آ جاتا ہے؟ مدبر، تدبیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہم نے کہا اللہ خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرتا ہے، پھر اللہ مالک بھی ہے، یعنی کہ اب اس نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے تو وہ ان کا مالک بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اس نے صرف ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ان کو صحیح راستے پر چلایا، ان کے لیے انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کہ یہ میرے بندے
یا میری مخلوق، صرف انسان ہی نہیں آ جاتے، مخلوق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے نہیں ڈمپ کر دیا کہ جاؤ اب جو مرضی کرو، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہر ایک کا رزق مقرر کیا، پھر ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک انوائرمنٹ سیٹ کیا کہ جو اس کے لیے سوٹیبل تھا۔ جیسے ہم ارتھ پہ ہیں، اب آپ کو پتا ہوگا باقی بھی پلانٹس ہیں، لیکن ہمیں یہی سننے میں آتا ہے کہ باقی پلانٹس جو ہیں وہ جتنے ابھی تک انسان نے ایکسپلور کیے کہ وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی سروائیو کر سکے، کہ جو گیسز ہیں ان کی جو کمپوزیشن ہے وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے جو ہمیں سروائیول کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے، کوئی دوسری گیس زیادہ ہے، لیکن ہمیں جس طرح ایک پروپورشن چاہیے ہوتا ہے آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا، ہیز ٹو بی اے بیلنس۔ تو جب یہ بیلنس نہیں ہوتا تو پھر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو ارتھ ہمیں ایک پتہ ہے کہ ابھی تو ہم نے اتنا ہی ایکسپلور کیا ہے، تو ارتھ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سوٹیبل بنایا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم میں ہر بندہ گیس کا سلنڈر لیے ناک پہ لگایا ہوا اور چلتے پھر رہے ہیں کیونکہ ہم سانس نہیں لے سکتے۔ ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی نا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں لنگس کی کوئی پرابلم ہو، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ آکسیجن کا سلنڈر چاہیے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے ماسک لگا ہوتا ہے کیونکہ ان کو سانس نہیں وہ لے پاتے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ تو ہم میں سے کسی کو بھی ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں ابھی کسی چیز کا بیلنس کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، آکسیجن کم ہو رہی، زیادہ ہو رہی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے زمین کو دیکھیں ہمارے لیے ہموار بنایا ہے، ہماری زمین بالکل اسٹریٹ ہے، آپ ایزیلی چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ فرض کریں کہ یہ زمین اس طرح کی نہ ہوتی، اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر جڑے ہوئے ہوتے، زمین اوپر نیچے جا رہی ہوتی، کبھی ایسی جگہ پہ بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے چلنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے، چلا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالی ایسے پھینک نہیں دیا، پھر اس کی پوری تدبیر کی کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے، کیا کیا ہوگا، کیسے اسے برائیوں سے، بری چیزوں سے بچانا ہے، کس طرح سے اس کو نیکی کی طرف لانا ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے بچے کتنے ہوں گے، ہر چیز کا پلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ یہ ہے مدبر، تدبیر کرنے والا، ہر چیز اللہ نے مقرر کر رکھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ایک رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور ان دو میں فرق بس یہ ہے کہ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ عام جب ہوتی ہے چیز تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، عام ہو گئی، بس وہ جنرلائزڈ ہو گئی، ہر ایک اس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی، ماؤں کے دلوں میں ڈالی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، یا ماں باپ کے دلوں میں ڈالی کہ وہ مل کے پرورش کرتے ہیں بچوں کی، تو یہ ساری جو رحمت ہے یہ اللہ کے اس نام کی وجہ سے، رحمان کی وجہ سے۔ اور یہی وہ رحمان کا نام ہے جس کی رحمان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیتا، کہ وہ رب، وہ اللہ، وہ نان مسلمز کو بھی دیتا ہے، ان کی بھی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہ ان پر بھی رحمت کرتا ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے جو رحمان کی جو رحمت ہے یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس دنیا میں ہر چیز جو ہم سب کو جو مل رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ رحمت اللہ کے اس نام رحمان کی وجہ سے ہمیں ہوتی ہے۔ رحیم جو ہے یہ، اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے، رحیم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوگا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ خاص ہے، تو خاص ہے کس کے لیے؟ خاص ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔
تو اس دن جو اللہ کی رحمت ہوگی، جو قیامت کے دن ہوگی، وہ رحیم کی وجہ سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے سب کے لیے، لیکن قیامت میں صرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہوگا جو ایمان والے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہاں پر تو ویسے بھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری ہی نہیں، کبھی بھی اللہ پہ بلیو ہی کبھی نہیں کیا، کبھی ایمان نہیں لے کر آئے اللہ پر، تو پھر قیامت میں تو ان کو کچھ بھی اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت ہوگی اپنے خاص بندوں کے لیے، وہ اللہ کی اس صفت سے ہوگی، رحیم کی وجہ سے۔ اب یہ ہم نے یہ دیکھ لیا، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف میں اگلی چیز جو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ کوئی اور قیامت کے دن کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کرنے کے بعد جتنی بھی چیزیں انسان ہیں، فرشتے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی مار دیں گے، وہ بھی مر جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے آج مالک ہر چیز کا، کیونکہ دنیا میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ملک کا بادشاہ بن گیا، گھر کا ہم کہتے ہیں میں اس گھر کی مالک ہوں، ہم اپنے بچوں کے مالک بن جاتے ہیں، پھر ایک یہ حکمرانی جو ہے کتنے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا ہے، بس ہم مالک ہو گئے، اب ہم سیاہ سفید جو بھی کریں ہم مالک ہیں اس کے، ہم اپنے بزنس اس کے ہم کہتے ہیں بزنس ہے میرا، اس کے آپ مالک ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا دعویٰ آپ کر رہے ہوتے ہیں مالک ہیں، حالانکہ مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا۔ تو اس دن انسان کو جا کے پہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم چیزیں اپنی ملکیت میں کہتے تھے ساری چیزیں تو وہیں رہ گئیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے ساتھ جا سکتی قبر میں، تو سب چیزیں انسان یہاں چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اصل مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد میں انسان کہتا ہے جب اپنی عاجزی شو کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری، صرف از امپورٹنٹ کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ چیز جو ہے یہ اس میں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ اس میں انتہا درجے کی محبت بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ عاجزی بھی ہے۔ تو عبادت ہم تیری کرتے ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے؟ غلامی کو کہتے ہیں۔ عبادت کرنا یعنی کہ کسی کی غلامی کرنا، اور اسی کے اندر پھر انتہا درجے کی محبت بھی ساتھ ہی آتی ہے کہ غلامی تو کرنی لیکن اس میں ساتھ محبت کا بھی عنصر ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ غلام تو وہ بھی ہوتا ہے جو سلیو ہوتا ہے، سلیوری ہوتی تھی نا پہلے جب، تو وہ بھی تو غلام ہوتا تھا، اس کا بھی ایک آقا ہوتا تھا۔ تو کیا جو بندہ یا بندی غلام یا لونڈیاں ہوتی تھیں، کیا ان کے دل میں اپنے آقا کی محبت بھی ہوتی تھی کہ جس نے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، آپ سے دن رات آپ سے کام کراتا ہے؟ ظاہر ہے غلاموں کا حال آپ کو پتہ ہے، ہم نے بھی سلیوری میں دیکھا ہے کہ کیا ہوتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو کچھ کھانے کو بھی پراپر نہیں دیا جاتا تھا، کس طرح جانوروں کی طرح کی زندگی ان کی ہوتی تھی جو وہ گزارتے تھے۔ تو جو غلامی وہ کر رہے ہیں، اب جو جانوروں کی طرح جس نے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ اس بندے سے کیسے محبت کر سکتے ہیں اس آقا سے؟ تو وہ غلامی نہیں، یہ جو غلامی جو عبادت میں آتی ہے، اس کے اندر جو لازمی چیز ایک ہوتی کہ اس میں ساتھ انتہا درجے کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتی ہوں، اللہ کی غلامی میں آتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری غلام، میں تیری بندی، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیتی ہوں، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو محبت ہے۔
عاجزی ہے، تعظیم ہے. اور یہ والا جو سینٹنس ہے یہ انسان بہت زیادہ عاجز ہو کے اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں تعظیم بھی ہوگی، اس میں انسان جھکا ہوا بھی ہوگا، انکساری بھی ہوگی، اور اس میں ذلت بھی ہوگی. کیونکہ جب آپ اپنا سر کسی کے آگے ٹیک دیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ انسان کیا نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کے آگے آپ نے سر جھکا دیا اپنا. تو دس از دا لوئسٹ لیول یو کین گیٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کا پوسچر جو ہے بہت اچھا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جب آپ اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہیں تو وہ بہترین وقت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف فوکسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں. تو اس وقت آپ اللہ سے جو دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا کرو. تو آپ کو کبھی ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، یا کبھی آپ کے اوپر آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی کوئی، فوری آپ کو اس وقت چاہیے کہ مجھے بس اللہ سے اس وقت تو بس میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، کوئی ایک دم آزمائش آ گئی تو آپ فوری سجدے میں جائیں، اللہ کے ساتھ دعائیں مانگنی شروع کر دیں. اور دیکھیں جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں، سجدے میں دعا مانگتے ہیں، کیسے وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. عاجزی جو ہے نا یہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو متکبر لوگ بالکل نہیں پسند، غرور کرنے والے، اکڑے ہوئے لوگ جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند. رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اتنے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. جب یہ آپ نے کہہ دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد کا حصہ میرے بندے کے لیے، جو وہ مانگے گا اس کو وہ دے دیا جائے گا. تو پھر بندہ آگے سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے. اہدینا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور اس میں جو چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ ہدایت تو دے لیکن ہمیں نرمی کے ساتھ دے، یہ چیز اس میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہدایت دیکھیں ہم ویسے بھی کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں غصے سے بول کے بھی، ڈنڈے مار کے بھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ بولنے کے ساتھ، بولنے کا سٹائل ہی ایسا اور ڈنڈے مارنے والا نا. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ، پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ اللہ کا لطف اور اس کا کرم بھی، اللہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ راستہ دکھانا، مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں دیکھیں نماز کے اندر ہی ہمیں کیا چیز سکھائی جا رہی، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اہدنی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. ہم کہہ رہے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے. ہم اپنے لیے صرف نہیں مانگ رہے، ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہوں، آپ شادی شدہ ہوں، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ میرڈ ہیں پھر آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ اہدنا کہتے ہیں تو اس میں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب بھی اندر آ جاتے ہیں، تو سارے لوگ اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جب بھی دعا مانگیں تو ہمیشہ اپنے آپ کے لیے اکیلے کے لیے نہ مانگیں، اس طرح سے کر کے مانگیں کہ سارے لوگ اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں. تو ہمیں اللہ نے ہی سکھا دیا یہاں پہ. تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. اور اس ہدایت کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ 3 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. تو جب اللہ ہدایت آپ کو دیتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا دے. پہلے تو ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا ہوتا نا، کہ پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، ایڈریس آپ کے پاس ہے لیکن مجھے پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کس جگہ کا ایڈریس ہے، کہاں کا ہے، کیسے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا دے.
دوسری چیز اس راستے پر چلا دے، اور تیسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے کہ منزل تک پہنچا دے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم چل بھی پڑے راستے میں لیکن آگے سے کہیں ادھر ادھر ٹرن ہو جائیں تو اپنی جگہ پر نہ پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ منزل پر بھی پہنچا دے۔ تو منزل انسان کی کون سی ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم آپ کو لے کر جاتا ہے جنت میں۔ یہ ہے وہ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پر ہمیں جانا ہے۔ تو آپ جنت میں تب تک جا نہیں سکتے جب تک آپ صراط مستقیم پر نہ ہوں۔ اب صراط مستقیم پھر کیا ہوگا؟ پوچھے کوئی کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس پہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صراط مستقیم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، ایسے آپ تصور کریں کہ جیسے آپ نے کبھی کسی روڈ پہ گئے ہوں جو بہت کھلی روڈ ہوتی ہے، تو جو ہائی ویز یوزلی ہوتی ہیں جیسے بہت کھلی ہوتی ہیں، کافی ساری لینز ہوتی ہیں ہائی ویز میں، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صراط جو ہے وہ آپ ذہن میں لانے کے لیے کہ وہ ہائی وے ہے، کھلی ہے، سیدھی ہے اور روشن ہے، واضح بھی ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس آپ سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں ہی یہ چیز آتی ہے کہ یہ کھلی بھی ہوتی ہے، یہ سیدھی اسٹریٹ بھی ہوتی ہے، اور روشن بھی، برائٹ بھی ہوگی، اور بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا ایگزیکٹلی آپ نے آگے سے کدھر جانا ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹک اٹھائی، سٹک اٹھا کر زمین پر، مٹی تھی ظاہر ہے، تو انہوں نے کچھ لائنیں کھینچنی شروع کر دیں۔ پہلے ایک سیدھی لائن لگائی، پھر کچھ لائنیں، کچھ ایک ادھر سے رائٹ سائڈ سے کوئی لائن آ رہی، کوئی لیفٹ سے آ رہی، کچھ ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگائیں۔ یہ دکھا کر تو صحابہ کرام کو کہا، وہ جو سیدھی لائن لگائی تھی نا، کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو لائن، یہ ہے صراط مستقیم۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کس طریقے سے وہ سکھایا کرتے تھے۔ وہ باقاعدہ کوئی کلاس تھوڑے لے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، چلو جی کلاس شروع کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے یہاں پہ درس شروع کر دیتے ہیں۔ ہر موقع کو وہ ایک طرح سے لرننگ بنا دیتے تھے۔ تو اس وقت خالی لائنیں زمین پہ کھینچ کر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم، وہ جو سیدھی ایک لائن انہوں نے کھینچی تھی کہ یہ ہے بس، اور اس کے علاوہ باقی جتنی لائنیں ادھر ادھر سے نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، یہ سب جو ہیں یہ جسٹ آپ کہہ لیں گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو صراط مستقیم ایک ہی ہوتی ہے صرف، اور مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل سیدھی، جو قائم ہو، بس اسٹریٹ۔ اور اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں صراط مستقیم کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اس میں دین حق، اس کو بھی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ بھی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ کیا کام ہم ایسے کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے۔ پھر اس میں کتاب آ جاتی ہے، کتاب یعنی کہ یہ قرآن، یہ بھی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ احادیث، سنتیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس کے اوپر آتا ہے، کہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ یہ ساری چیزیں مل کر صراط مستقیم بناتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں صحابہ کرام کا راستہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ تھے۔ جو کام، جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، صحابہ کرام ہو بہو اسی طرح کیا کرتے تھے، پوری کاپی کیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں صراط مستقیم۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ کہ صراط مستقیم جو ہوتا ہے وہ دین حق ہے، یعنی کہ دین اسلام۔ پھر آپ کہیں گی یہ کتاب ہے، یعنی کہ ہماری قرآن۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں تو پھر
ہم بھی صراط مستقیم پر ہی ہوں گے انشاءاللہ، اور آگے وہ آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ پھر آپ نے جب یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے کن پہ انعام کیا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں بتایا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کیے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر راستہ نہیں، وہ راستہ چاہیے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا تھا، وہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر آپ ہمیں چلانا۔ اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا تھا۔ اور جو یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے انبیاء، صدیقین، یعنی کہ سچائی پر چلنے والے، سچ بولنے والے، پھر شہید، شہداء، یہ تھے۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا تھا۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ سورہ نساء کی آیہ نمبر 69 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ اس کو ان کے ساتھ شامل کر دے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ تو جو کوئی بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان میں شامل کر دے گا جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ تو اب اگر ہمیں جب بھی سوچنا ہو کہ ہاں پتہ نہیں میں یہ کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ یہ چیزیں ان میں سے دیکھ لیں کہ ہمارے نبیوں نے کیا کیا تھا، اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی یا ایسے کام کے بارے میں انہوں نے کیا بولا تھا۔ تو نیک لوگوں نے، صالحین لوگوں نے، ان سب نے کیا کیا کام ایسے انہوں نے کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی ایک آنر دی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مجھے ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ چلانا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ نہ چلانا ہمیں، اللہ تعالیٰ جن کے اوپر آپ غضبناک ہوئے۔ اور دوسری اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا کہ جن جو گمراہ ہوئے، یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ لوگ ہیں۔ غضبناک جو لوگ ہوئے وہ ان کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ یہود ایک ایسی قوم تھی، بنی اسرائیل۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ذکر خاص طور پہ سورہ بقرہ میں تو بہت زیادہ آتا ہے، اس میں بہت ڈیٹیل میں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور ان کے پاس علم تو بہت زیادہ تھا۔ یہودی لوگ جو تھے نا وہ عالم تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، لیکن عمل میں زیرو تھے۔ علم حاصل کرتے رہتے تھے لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جب انسان ایسا کام کرتا ہے کہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن ان سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کے دل کی حالت نہیں بدل رہی، کوئی چیز اندر چینج نہیں ہو رہی، وہ عمل نہیں کر رہا، ان باتوں پہ سنی تو جا رہا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر کوئی چیز اندر نہیں جاتی اس کے۔ نرم ہوتا ہے کوئی چیز، آپ دیکھیں سپنج ہوتا ہے کتنا سافٹ ہوتا ہے، سپنج کو آپ پانی کے اوپر رکھیں تو کیا ہوگا؟ سارا پانی سوک کر لے گا، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب وہ آپ پتھر رکھ دیں کہیں پہ پانی کے اوپر تو پتھر کیا کرے گا؟ پتھر تو پانی نہیں لے سکتا بالکل بھی نا، سوک نہیں کرے گا، پانی ویسے ہی وہاں پہ رہے گا۔ تو جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کوئی چیز پھر اس دل کے اندر نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ تھا ان لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے یہودیوں پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ بھی نہ ہمیں ڈال دینا جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو وہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس عمل بہت زیادہ ہے، عمل تو بہت عمل کرنے میں بہت تیز ہیں، لیکن علم کچھ نہیں ہے، زیرو علم ہے ان کا۔ تو دونوں میں اب آپ دیکھ لیں ایکسٹریم سائیڈ ہے۔
جو پہلے غضبناک جن پہ اللہ ہوا ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، عمل کچھ نہیں تھا. اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا تو گمراہ ہی ہیں، بالکل ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس عمل ہی عمل ہے، اور عمل اور علم کچھ بھی نہیں. تو عمل کیا وہ کرتے تھے. اور یہاں پہ جو بات آ رہی ہے بیسیکلی یہ عیسائیوں کی بات آ رہی ہے کہ عیسائی لوگ جو تھے کام کرنے میں بڑے تیز تھے لیکن ان کے پاس علم کچھ نہیں تھا. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہب بن جاتے ہیں، جا کے پہاڑوں میں چلے گئے، نکل گئے، اکیلے رہنے کا کانسیپٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہے، دور دور چلے جاؤ، جا کے عبادتیں اپنی اپنی عبادت کرتے جاؤ، اور بس یہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. ننز بن گئے، یہ جو ان کے فادر بن جاتے ہیں، اس طرح کے پریسٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سکلوڈ کر دیا ان ساری نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے تو اب دین کی طرف آنا ہے تو میں نے تو یہ ان سے ہم کوئی بھی آپ سکون نہیں حاصل کر سکتے. یہ نعمتیں پھر آپ اپنے آپ کو ان سے دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ شادی نہیں کر سکتے، بچے نہیں کر سکتے، آپ کی شادیاں ہی نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نن بن گئی ہیں اب. تو یہ چیزیں اسلام میں دیکھیں منع ہے. اسلام ہمارا اس طرح کی ٹیچنگ نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اسلام پر، دین پر عمل بھی کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے تھے. ہمارے لیے وہ ایک معلم تھے. اس کے باوجود وہ شادیاں بھی کرتے تھے اور عام بندے کی طرح زندگی بھی گزارتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، سب کچھ تھا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ساری چیزوں سے ڈپرائیو کر کے آپ چلے جائیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جائیں، بس جی میں تو اب اللہ کی نظر میں بڑا مقبول ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نعمتوں سے دور کر دی. یہ نعمتیں آپ کے انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ورنہ تو کبھی بھی اللہ کو کیا پھر پڑی تھی کہ اللہ خود نے کہہ دیتا یہ چیزیں کہ آپ جاؤ جنگلوں میں نکلو، جو جتنا دور چلا جائے گا اس کو اتنا زیادہ اللہ اس سے خوش ہوں گے. ہمارا دین اکیلے اکیلے کا دین نہیں ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ آپ کرو اور آگے بھی پہنچاؤ، دوسروں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو. اپنے اکیلے اپنے کا ہی نہیں سوچو کہ میں نے بس اپنے ہی، بس میں جنت میں پہنچ جاؤں باقی لوگوں کی خیر ہے. اکیلے نہیں جانا، ساتھ لے کر جانا ہے، کیونکہ ہم سے سوال ہوگا اس چیز کا کہ ہم نے ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں، ہمارے نیبرز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ نہیں پڑھتے. تو یہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، آپ نے کتنا ان کو بتانے کی کوشش کی. اب ہو سکتا ہے آپ کے ہمسایوں میں ایسے لوگ ہوں، نان مسلم ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہم ایسے ہیں جو باہر دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ہمارے نیبرز جو ہیں مسلمان نہیں ہوتے، تو وہ بھی ہمیں پکڑ لیں گے اس دن کہ آپ نے اگر اپنے ہمسایوں کو کبھی دین کے بارے میں نہیں بتایا، اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، تو یہ بھی گریبان پکڑ لیں گے قیامت کے دن. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم اپنے ارد گرد کم از کم ایک دفعہ میسج اللہ کا ضرور آگے پہنچا دیں. تو یہ ہمارا دین اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے جا کے چلے گئے، پھر تو کسی کی اصلاح تو نہیں ہونے لگی، نہ ہی آپ نے کسی اور کو کچھ سکھانا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتا دیں تاکہ ہم لوگ اس سے سبق سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ہمیں ان میں سے کرنا جو گمراہ ہو گئے. اب آپ نے یہ دیکھا، دو چیزیں ہم نے دیکھی، یہودیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا، ہم نے عیسائیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا. ایک کے پاس علم بہت تھا، ایک کے پاس عمل بہت تھا. اب ہم نے بیلنس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اب ہم یہودیوں والا عمل شروع کر دیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور عمل نہیں کرنا اب ہم نے کسی بھی چیز پہ. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن ایک ہماری زندگی کا جی پی ایس ہے، یہ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے. تو جب تک آپ اس کو سمجھ کر اس کو کریں گے نہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. تو خالی پڑھنے سے ہم صحیح نہیں ہوں گے جب تک ہم ان پر عمل نہ کریں. تو اب ہم نے جو چیزیں پڑھتے جانا ہے، صراط مستقیم آج ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہوتی ہے. تو ہم نے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر سورہ فاتحہ کون پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے
کہ سورہ فاتحہ تو نان مسلم تو نہیں پڑھے گا نا، جو کافر ہے وہ تو نہیں پڑھے گا، تو جو بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہی ہوگا تو پڑھے گا نا، جس کو سورہ فاتحہ آتی ہے تو وہ بندہ آلریڈی اس کو ہدایت تو ملی بھی، تبھی تو مسلمان ہے نا وہ، تبھی تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو وہ پڑھ بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی مانگ رہا ہے کہ آلریڈی ہدایت یافتہ ہے تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے، کہ ہدایت تو ملی ہوئی ہے۔ تو اس میں دو باتیں آتی ہیں، اس میں جو آلریڈی ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ جب یہ بات اللہ سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر استقامت دینا، یعنی کہ اس پہ قائم رکھنا، جو ہدایت آپ نے دے تو دی ہے جس کی وجہ سے میں ابھی یہاں بیٹھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس میں پرسسٹنسی دینا، استقامت دینا، اس پہ قائم رکھنا، کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تو جب چاہیں ہمارے سے ہدایت لے لیں واپس، اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ہدایت کو اور زیادہ کر دیں۔ تو جب ہدایت یافتہ لوگ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو یہ دو چیزیں بیسکلی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اس میں ہمیں قائم رکھنا، ہمیشہ آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھنا، اور ہمیں جو ہدایت آپ نے دی ہے اسی پہ نہ سٹاپ کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور آگے لے جا، آگے آگے لے جا، بہت زیادہ ہدایت دے دے ہمیں۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری سورہ الحمدللہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ویسے یہ سورہ میں اتنا نہیں ہے، سورہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہاں پر امپورٹنٹ چیزیں صرف شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نہ ہو جائے، تو ہم اتنا ہی کریں جتنا ہم ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، اتنا جتنے پر ہم ایزیلی عمل کر سکیں۔ اب آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹیوزڈے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے۔ یہ آپ میرے لیے نہیں کر رہے، میں آپ کو بار بار یاد دہانی کراتی ہوں، آپ اس کلاس میں میری وجہ سے نہیں آتے، آپ کچھ بھی جو پڑھیں گی میری وجہ سے نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، خالص ہو کر اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ ایک آپ اللہ کے لیے اور ایک آپ اپنے لیے کر رہی ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہیں، اپنی نمازوں کے بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ تو جب آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، آپ جب بھی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں گی آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑی ہوں اور میں اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب آپ کریں گی تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، اس وقت آپ کی نمازیں چینج ہو جائیں گی، آپ کی نماز میں خشوع آئے گا، کیونکہ خشوع جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس میں آپ کا دل، آپ کا دماغ لگا ہوا ہو وہاں پر، کہ آپ کو پتا ہو، یہ نہیں کہ دماغ میں اور چیزیں گھوم رہی ہیں اور باتیں آ رہی ہیں، یہ تو آتی ہی رہیں گی، یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، دیٹ از ناٹ پاسبل، آتی رہیں گی، ہمیشہ آتی رہیں گی، لیکن یہ کہ ہمیں اس پہ قابو پانا ہے، زیادہ حد تک جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ قابو پانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نماز کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ ذہن میں لا کر، پھر آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا زیادہ۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے آج اس لیسن سے پڑھا ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، جو کچھ ہم نے آج دیکھا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ آپ نے اپنا انعام کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔